آج ہم نے سمجھ لیا شب برات یہ عید کا دن ہے، عید کی طرح اس میں خوشی منانا ہے، بچوں کو نئے کپڑے پہنانا ہے اور طرح طرح کے پکوان پکوانا ہے، اور نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ راتوں میں اپنی گاڑیوں کو لے کر ویلنگ کریں، لوگوں کو تکلیف دیں، اس کو شب برات سمجھا گیا۔ طرح طرح کی چیزیں کی جائے، کیا اس کا نام شب برات ہے؟ کیا راتوں میں جاگ کر ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے کا نام شب برات ہے؟ طرح طرح کی چیزوں میں ملوث ہو کر، مبتلا ہو کر وقت کو ضائع کرنا، اس کا نام شب برات ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت کرو، اور ان عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو یہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ سے معافی مانگنا ہے، فیصلے کی رات ہے۔ کئی لوگ ہمارے درمیان میں گزشتہ شب برات میں تھے، آج نہیں ہے۔ آج کی رات میں سال بھر کے مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا معمول یہ ہے کہ آدمی خوشی میں، آدمی تجارت کے نشے میں دنیا میں ایسا بھٹک گیا کہ کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے، 1 مہینے تک میں بزی ہوں، کوئی کام نہیں کر سکتا، 2 مہینے تک مجھے یہ کام ہے، کام کچھ کر نہیں سکتا، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اور اس کا نام اس سال کے مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اور جب وقت آتا ہے، رب کائنات اعلان فرماتے ہیں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وقت آ گیا، اس کے بعد ایک لمحہ بھی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، جس کا وقت جب طے ہے اس وقت جانا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے۔ نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا، خبردار کیا، زندگی کو غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ اس فیصلے کی رات میں ہم میں سے کس کا نام لکھا جا چکا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے نبی نے آگاہ کیا، زندگی کو غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے، موت سے پہلے کا جو وقت ہے اسے غنیمت سمجھ کر ضرورت کے بقدر حلال روزی ضرور کمائیں، لیکن فرائض نہ چھوٹیں، نماز نہ چھوٹے، دینداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کے ساتھ۔ آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے دور رکھا، دینی تعلیم سے دور رکھا، نبی کی سنتوں سے دور رکھا، نبی کے طریقے سے دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن بچوں نے دین کی اہمیت کو نہیں جانا، دین کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، انہی نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ روڈوں میں کیک کاٹ رہے ہیں، غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے کام ہے، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ خدا کی قسم نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ کسی نبی نے برتھڈے بنانے کا حکم نہیں دیا، کسی نبی نے برتھڈے نہیں بنایا، کسی ولی نے برتھڈے نہیں بنایا۔ ارے عقل مندی کی بات، اپنی خدا عقل سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے، ایک ایک سال ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی، بڑی عمر والے بھی، اور نوجوان خوشی سے اپنے باپ کے لیے، اپنے دادا کے لیے خوشی سے کیک لا رہے ہیں، دادا خوشی میں جھوم رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک ایک سال میں موت کے قریب ہو رہا ہوں،
واقعات ہوئے ہیں کہ کاٹتے وقت کسی کی موت ہو رہی ہے، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آج بھی شادی کی تیاری میں ہے، خوشی میں ہے، اور ان کے رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے، تاریخ تو طے ہے، پھر اس تاریخ کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ کس نبی کے طریقے کو چھوڑا؟ اس نبی کے طریقے کو چھوڑا جس کو امام الانبیاء کا شرف حاصل ہے۔ ہماری تو خوش نصیبی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور دنیا میں جو سوالات انبیاء آئے، آخری نبی جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے نبی کی امت میں رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے نہیں بلایا۔ آخری نبی امام الانبیاء، جنہوں نے معراج کے سفر میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آئے ہیں آخر میں، لیکن تمام نبیوں کے امام ہیں۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ خود رب کائنات نے آپ کی تعریف فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔